وما تخفي الصدور۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نجات کیسے ملے گی؟ کس بات سے؟ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نجات کا، تو عموماً ذہن میں یہ بات آتی ہے، جس چیز کا انسان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے مجھے نجات مل جائے، پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ سے، تکلیف سے، تنگ دستی سے۔ جس چیز کے اندر انسان گرا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اسی کا تصور آتا ہے کہ اس سے مجھے نجات ملنی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کمزور ہے، اس کا اسی طرف ہی دھیان جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے سوال ان کی زبان سے نکالے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان کی رہنمائی کی اور قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان قید میں بند ہو تو اس کی ہر طرح سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس قید سے نجات مل جائے، جیل سے نجات مل جائے۔ جتنی مرضی سہولیات اس کے پاس ہوں، اس کو شاہی پروٹوکول دیے گئے ہوں، ہر چیز اس کو وہ مہیا کی جا رہی ہو جو اس کی نارمل زندگی میں اس کو میسر آتی ہے، رہنا، سہنا، کھانا، پینا، انٹرٹینمنٹ، اس کی تفریح کے لیے ہر چیز مہیا کی گئی ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس جیل کے اندر قید رہوں، مجھے یہاں سے نکالا جائے، مجھے یہاں سے نجات ملنی چاہیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ عام آدمی کی بات چھوڑیے، آپ ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، بادشاہوں کو دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اب تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے جب اس کو قید کیا جاتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر آسائش میسر آتی ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہے، اس قید سے خوش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کی قید سے نجات، اگر کوئی شخص بے گناہ چلا جائے اس کے اندر، یا اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو، اس وجہ سے وہ قید کے اندر چلا جائے، اس سے نجات کا بھی طریقہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے نجات حاصل کرنی۔ اور آخرت کی جو قید ہے اس سے بچنے کے لیے دنیا میں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں جانے کے بعد انسان عمل کرے تو نکل سکتا ہے، اور پہلے کرتا رہے تو اللہ بچا کے رکھے گا، لیکن اگر کوئی انسان آخرت کی قید میں چلا گیا تو پھر وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، الا من رحم ربی۔ آئیے اختصار کے ساتھ دونوں باتوں کو، پھر میں اپنے اس موضوع کی طرف جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں انسان قید ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تجھ سے غلطی ہوئی ہے قید کے اندر، اگر تم چلے گئے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں نے جرم نہیں کیا،
میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا ہے، یا اگر کوئی جرم ہے تو وہ برائے نام ہے، تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں تجھے نجات دوں گا۔ کثرت سے پڑھو۔ اس کے ایک تو یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قید سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کا اندھیرا، پانی کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن جب انہوں نے بار بار انہی الفاظ کو دہرایا، رب العالمین نے ان کو باہر نکال دیا۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ ہمیں نہ پکارتا، ہماری تسبیح نہ بیان کرتا، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس لیے اگر کسی وجہ سے کوئی مسلمان بھائی اس مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو سب سے پہلے اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دنیا کی قید ہے۔ بڑے واقعات ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں، دیہاتی آدمی، برادری سے کوئی چھوٹا بڑا جھگڑا ہو گیا، بے گناہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے، انہوں نے کیس کر دیا۔ جب پولیس والے آئے، پکڑ کے لے گئے، جیل کے اندر بند کر دیا۔ اب کوئی بچے چھوٹے ہیں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی، یہ حقیقی سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں یونس علیہ السلام کی دعا پڑھوں۔ اس نے دن رات، نمازی تو پہلے ہی تھا، جو اللہ کی عبادت کرنی، اس کے علاوہ وہ سارا وقت ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں گزار دیتا۔ چند دن نہیں گزرے تو جو جیل کا دربان تھا اس نے کہا مولوی چلو جاؤ۔ کہتا کدھر جاؤں؟ جاؤ گھر جاؤ۔ کہاں ہے تمہارا سامان؟ کہتا ہے سامان کدھر؟ میں تو کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، ایسے ہی پکڑ کے لے آؤ مجھے۔ کہتا جاؤ گھر میں۔ کہتا مذاق کر رہے ہو؟ کہتا مذاق نہیں کر رہا، جاؤ۔ اس نے کہا جیل کا دروازہ کھولو اور مولوی صاحب کو باہر نکالو۔ وہ کہتا مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکال کے پیچھے سے شوٹ کر دیں، لیکن حقیقت بات تھی، واقعتاً اس کو رہا کر دیا گیا۔ کوئی پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کوئی آیا ہے نہیں آیا۔ یہ برکت ہے اس دعا کی کہ اگر انسان دنیا کی جیل میں قید ہو تو اس کو نجات ملتی ہے۔ اور صرف دنیا کی جیل ہی نہیں، رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس کی اس بات کو قبول کیا اور ہم نے اس کو غم سے، یہ لفظ غم عام ہے، ضروری نہیں کہ جیل کا ہی غم ہو، دنیا کے ہر قسم کے غم میں انسان مبتلا ہو، بیماری کا غم ہے، پریشانی کا غم ہے، دکھ کا غم ہے، مصیبت کا غم ہے، ناجائز مقدمے کا غم ہے، قرض کا غم ہے، آپ جس غم کو غم سمجھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیں اور رب العالمین نجات دے دے گا۔ باوجود اس کے کہ وہ غم بھی ہو لیکن تمہارے دل کو سکون ملے گا، کوئی شک نہیں، کیونکہ رب العالمین کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ رب العالمین سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ آئیے دوسری بات کہ ہمیں آخرت سے نجات کیسے ملے گی؟ جو آخرت کا غم ہے، آخرت کی جو قید ہے، اس سے نجات کیسے ملے گی؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھتے ہیں من نجات، اللہ کے رسول نجات کیسے حاصل ہوگی، نجات کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ نقطہ نظر کیا تھا؟ آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ صحابہ نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوال کیے ہیں، آپ گہرائی میں جب جا کر اس کی تحقیق کریں گے آپ کو آخرت کی فکر ہی نظر آئے گی۔ ہمیں تو دنیا کی فکر ہے نا، ان کو آخرت کی فکر تھی۔ یہ دنیا تو بسر ہو جائے گی،
دکھوں میں بھی گزر جائے گی، خوشحالی میں گزر جائے گی، تنگ دستی میں گزر جائے گی، لیکن ان کی جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات کیسے حاصل کریں، کیونکہ وہاں کون شخص ہے، آج دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ جو دنیا کی آگ ہے اس میں 5 منٹ اپنا ہاتھ اوپر رکھ لوں؟ کوئی ہے جس کے اندر اتنی ہمت ہو؟ ہاں، کیمیکل لگا کے نہیں، ویسے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اتنی جرات کون کرے کہ اس دنیا کی آگ کے اوپر اپنے جسم کو، اپنی انگلی کو 5 منٹ رکھے؟ 5 منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، 1 منٹ رکھنا مشکل۔ وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے، پھر کیسے کسی کے اندر یہ ہمت ہو سکتی؟ صحابہ نے جتنے بھی اس قسم کے سوال کیے ہیں آخرت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، من نجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہے؟ 3 باتیں میرے عزیز بھائیو آج یاد کر کے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بیان کی، سمجھائیں۔ ایک ایک بات ایک الگ ٹاپک اور موضوع ہے، ہر ایک اوپر اگر الگ الگ بات کی جائے تو ساری رات گزر جائے، بات ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی، عقبہ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خیر الکلام ما قل و دل، اس پر آپ نے فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میں بات مختصر کرتا ہوں، مفہوم اس کا بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، کیوں؟ حدیث کا دوسرا حصہ، دوسری حدیث پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز نجات کس سے؟ دنیا کی تکلیفوں سے بھی نجات پا گیا، آخرت کے عذاب سے بھی نجات پا گیا، جو خاموش رہا، جس نے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے، انسان کے جسم کے 360 جوڑ زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تم نے سیدھا اپنا طریقہ رکھا تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، سلامت رہیں گے، اور اگر تم نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو مصیبت ہمارے جسم پر آئے گی۔ اچھا ضرور مجھے بتائیے، زبان سے انسان بولتا ہے، گالی زبان سے نکالتا ہے، برے بول زبان سے نکالتا ہے، تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ کبھی زبان کو تو نہیں کسی نے پکڑ کے کھینچا، مار تو جسم کو پڑتی ہے، کبھی بازو پہ، کبھی سر پہ، کبھی کمر پہ، کبھی ٹانگوں پہ، مار تو جسم کو پڑ رہی ہے، باقی جسم سارا تکلیف سے 2-4 ہو جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، زبان آرام سے چپ کر کے اندر خاموش بیٹھ جاتی۔ من صمت نجا کف علیک لسانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اگر نجات چاہتے ہو دنیا کی تکلیفوں سے، آخرت کے عذاب سے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ کیوں؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ۔ اور ایمان کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، مومن ہو بات اچھی کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ اپنی زبان کو کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، جب کنٹرول میں ہوگی
یا اگر بولنا ہی ہے تو اچھا بول بولو. جب اچھا بول بولو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا الا رفع الله به الدرجات. انسان بعض اوقات ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے، اچھی بات کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. بات کرو، اچھی کرو، نہیں تو خاموش رہو. جب خاموش نہیں رہتے، باتوں پہ باتونی بن جاتے ہو، پھر زبان سے بعض اوقات ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا إِلَّا يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ انسان ایسا نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، جہنم کی گہرائی میں گر پڑتا ہے. اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابعد ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی دوری جتنا فاصلہ اتنا جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو دو جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے کہ اس کا استعمال صحیح کرے گا، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. آج ہم بولتے ہی جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا نکالا. ایسے بولتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں احساس ہوتا اس وقت کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن رب العالمین ان الفاظ سے یا اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے جنت لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی میں وہ گر پڑتا ہے. اس لیے کف علیک لسانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو. معاذ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال کے بارے میں پوچھا، بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی، عبادات ذکر کی، اور پھر بعد میں رأس الامر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے رأس الامر نہ بتاؤں کہ ان معاملے کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ الاسلام. وہ اسلام ہے، مسلمان ہونا. آج ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، کیونکہ ہمارے کام ایسے ہیں نا. رأس الامر الاسلام، اسلام ہے تو تم عزت والے ہو. اگر تمہارے اندر اسلام نہیں تو دنیا سے سب سے بدترین لوگ تم ہو. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. اسلام کو سمجھو. رأس الامر الاسلام وذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. یاد رکھو کہ اسلام کا پلر و ستون وہ نماز ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اور اس کی چوٹی اسلام کی وہ جہاد ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے بملاک کلی ہی اس کی خبر نہ دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیا، سب سے اعلیٰ کام تم نے کیے، لیکن جو ان تمام اعمال کو کنٹرول کرنے والی چیز تھی اس کو تم نے بے لگام کر دیا. یاد رکھو ان اعمال کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہتا، جہنم کے اندر انسان گر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو اپنے کنٹرول میں کرو، زبان کو. انہوں نے تعجب سے پوچھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ
لوگوں کو ان کی زبان کی کٹائی کی وجہ سے ہی جہنم کے اندر چہرے کے نتنوں کے بال پھینک دیا جائے گا. چہروں کے بال لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کا سب سے پہلا زینہ وہ یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کھلا ہونا چاہیے. مطلب کیا تھا؟ بے جا باہر نکلنے سے پرہیز کرو. فتنے چاروں طرف سے انسان پر، یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا ولیسعک بیتک. بلا ضرورت گھر سے باہر جانا، نماز کے لیے جاؤ، ڈیوٹی کے لیے جاؤ، اپنے کچھ کام کاج کے لیے نکلو، لیکن زیادہ وقت گھر میں. تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، لیکن واپس گھر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر سکون. آج یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عقبہ کو رضی اللہ عنہ، مرد ہیں. آج ذرا غور فرمائیے عورتوں کی حالت، جن کے بارے میں دنیا کی سب سے پاک باز، سب سے اعلیٰ اور افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو رب العالمین کا یہ حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. رب العالمین نے تو اس بات کا حکم دیا تھا ان عورتوں کو جو دنیا کی سب سے افضل اور اشرف عورتیں تھیں کہ گھروں میں رہنا. آج میری ماں اور بہن اور بیٹی کا حال کیا ہے؟ نجات چاہتے ہو دنیا کی آنکھوں سے بچنے کے لیے؟ کہتے ہیں جی لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ تجھے حکم کس بات کا تھا؟ تجھے حکم اس بات کا تھا کہ تم گھر میں رہتے ہوئے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھر میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کر، گھر میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ. ذرا غور فرمائے کتنے گھروں میں قرآن مجید بھی ہوگا تو وہ بھی ریشمی غلام میں لپٹ کر اوپر رکھا ہوگا، سال ہر سال اس کو کھول کر نہیں دیکھا ہوگا. حدیث کی کتاب کس کے گھر میں موجود ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، نجات چاہتے ہو گھر میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی پڑھا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تھا اَيُّمَّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ازانیہ، وہ بدکار عورت ہے. نجات کیسے حاصل ہوگی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں رہو بلا ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو اس بات کا حکم دیا، عورتوں تو بلاولا اس کے پابند ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نماز سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا عورت کا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرے. کیوں؟ جتنا گھر سے قریب رہے گی اتنی بہتر رہے گی. اور اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے. اور اگر وہ اپنے گھر کے صحن کی بجائے اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھے گی تو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. یہاں تک یہ حکم ہے گھر میں رہنے کا. اور ہم بلا ضرورت بس باہر پھرنا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں. اور افسوس کے ساتھ ابھی کل واپس آیا ہوں، آج یقین جانے وہ عبادت کی روح وہ ختم ہو چکی ہے. حرمین کے اندر بھی حالت ایسی بن چکی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد نظر آتی. اب کہاں کہاں. اس لیے پہلے یہ تھا جاتے تھے دل کرتا تھا مطاف میں بیٹھیں طواف کریں، اب وہ بھی مسئلہ ختم. آپ نے ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکھتے وہ بھی بڑا مشکل.
کون کون سی مصیبتیں نہیں آ پڑی ہمارے اوپر؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوتے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ضرورت کے مطابق ہم باہر نکلتے، یہ ساری مصیبتیں نہ آتی ہمارے اوپر۔ من نجا، دنیاوی مصیبتوں سے بچنے کے لیے بھی آپ گھر میں رہیں، اور اسی کے ساتھ جب آپ بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گے تو نہ آپ کسی فتنے کا شکار ہوں گے، نہ آپ کسی غلطی کا شکار ہوں گے، نہ آپ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، آخرت کی نجات بھی آپ کو مل گئی۔ آخری بات، تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ وابکی علی خطیئتک، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم چیز ہے اگر سمجھ آ جائے تو۔ یقین جانیے ہم پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہ رویا کرو، لوگوں کے سامنے نہ رویا کرو، لوگ آپ کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، بڑھا تو سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسا نسخہ کیمیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ہمیں بیان فرمایا ہے، کاش آج مسلمان سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ یقین جانیے سارے معاملے آج جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں نا، تکلیفیں مسلمانوں پہ ہر طرف سے شکنجے کسے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا رب کوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، عقبہ وابکی علی خطیئتک، اپنی آنکھ کو دھویا کر، پانی سے نہیں، اس کو غسل دیا کر اپنے آنسوؤں سے، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کر۔ جب تم رب کے سامنے رو گے نا تو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پا جاؤ گے، اور آخرت کی بلندی درجات تیرا مقدر بن جائے گی۔ وہ موقع جو سب سے مشکل ہوگا نا، رب العالمین اس میں بھی تجھے اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ آج کتنے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں بڑی مصیبتیں ہیں، یہ حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، فلاں پریشانی آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ کبھی یہ بھی تو نے غور کیا کہ آخر یہ مصیبت کی جڑ کیا ہے؟ اپنے گناہ کو یاد کر کے تو رویا ہے؟ کبھی سوچا تو نے؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن، جو 50,000 سال کا طویل دن، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت جو لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کسی چیز کا، یہ بلڈنگیں، یہ اے سی، یہ پنکھے کچھ بھی نہیں ہوں گے، درخت پہاڑ کچھ نہیں ہوں گے، چٹیل میدان ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں، صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس دن اللہ تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک آدمی، وہ رجل، کوشش کیا کر، بیٹھا کر الگ سے، لوگوں کے سامنے رونا آ جاتا ہے انسان کو، لیکن مزہ اس بات میں ہے کہ تم الگ بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے ہاڑے پا، اللہ میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ جب تیری آنکھ سے ایک قطرہ نکلتا ہے نا، ایک اشک یہاں کا بہتر ہوگا وہاں کی گریا و پہم سے، وہاں جا کے جو گریا زاری تو نے کرنی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ رب العالمین یہ فرماتے ہیں آج رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ دنیا میں تجھے وقت دیا تھا، ہم نے تجھے کہا تھا، پیغمبر کے ذریعے یہ بات تو تیرے تک پہنچائی تھی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، دنیا میں تجھے سکون ملے گا، آخرت میں بھی تجھے سکون ملے گا۔ آج کیوں روتے ہو؟
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو الگ سے بیٹھ کر کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، صرف ایک اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے رو پڑتا ہے، گر گڑاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تجھے نجات مل گئی، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں پہ جہنم حرام ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، جہاد میں پہرا دیتی ہے، اس کے اوپر بھی جہنم حرام ہے. اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، گر گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم کے اندر اتنا ٹائم بھی نہیں گزارنا پڑے گا کہ یعنی یہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا کہ جس طرح دودھ پستان سے، جانور کے پستان سے دودھ نکال کر اس کو واپس نکالنا، واپس ڈالنا مشکل ہے، اسی طرح اس بندے کا جہنم میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. اس کے واقعات بے شمار واقعات ہیں جو ہمارے دور میں، پہلے کی بات نہیں، ہمارے دور میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کی. اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دی اور اس کو آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات دی. اس لیے میرے عزیز بھائیو آج وقت ہے، ٹائم ہے، یہ سانس چل رہا ہے، باتیں آیات اور بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت اتنا ہی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی نجات حاصل کر لیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات حاصل کر لیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.